السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پھر ایک پاکستان کے عظیم لیڈر کے بارے میں پڑھیں گے جنہوں نے پاکستان کے قیام میں بڑھ چڑھ کا حصہ لیا اور قائد اعظم کا ہر ممکن ساتھ دیا، ہر موقع پر ساتھ دیا۔ آپ کا تعلق بنگال سے تھا اور بنگال کے ایک امیر خاندان میں آپ پیدا ہوئے 19 جولائی 1894 میں۔ یہ لیڈر ہیں خواجہ ناظم الدین۔ یہ نواب بہادر سر خواجہ حسان اللہ کے نواسے تھے، یعنی اس طرح نوابی خاندان سے آپ کا تعلق تھا، اور یعنی کم عمری میں ہی آپ نے سیاست میں حصہ لینا شروع کیا اور مسلم لیگ کے کارکن بنے اور اس کے قیام میں ہر ممکن محنت کی۔ پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے علی گڑھ میں تعلیم حاصل کی اور وہاں سے انہوں نے گریجویشن کیا۔ اس کے بعد پھر وہ انگلستان چلے گئے اور وہاں سے کیمبرج یونیورسٹی سے آپ نے ایم اے کی، انگریزی میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے علاوہ 1947 میں آپ کو ڈاکٹر آف لا کی اعزازی ڈگری ڈھاکہ یونیورسٹی میں آپ کو عطا کی۔ 1945 میں وہ بنگال میں مسلم لیگ کے چیئرمین رہے اور 1947 تک وہ بنگال میں مسلم لیگ کے چیئرمین مقرر رہے۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد مشرقی پاکستان کے پہلے وزیر اعلیٰ بھی مقرر ہوئے، یعنی جب پاکستان بن گیا تو مشرقی پاکستان کی وزارت اعلیٰ پہلے انہی کو دی گئی۔ اس کے بعد پھر 1948 میں جب محمد علی جناح صاحب کا انتقال ہوا تو ان کو پورے پاکستان کا، یعنی مشرقی اور مغربی، گورنر جنرل مقرر کیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر جب 1951 میں لیاقت علی خان شہید ہوئے تب آپ کو ملک کا دوسرا وزیر اعظم مقرر کیا گیا ان کی جگہ۔ لیاقت علی خان پہلے وزیر اعظم تھے، ان کی جگہ دوسرے وزیر اعظم، دوسرا وزیر اعظم کو مقرر کیا گیا۔ یہ مقرر کرنے کا کام مسلم لیگ کی جتنے عہدیدار ہوا کرتے تھے مل کر کرتے تھے انتخاب۔ اس کے علاوہ کچھ اور حالات آپ کے دور میں یہ رہے کہ آپ کے عہد میں ملک کو متعدد اقتصادی مسائل اور خوراک کی قلت کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان کو دستور سازی کے معاملے میں اہم پیش رفت ہوئی، جس کے مطابق مرکزی پارلیمنٹ میں مشرقی و مغربی پاکستان کی مساوی نمائندگی کا اصول طے کیا گیا، نیز یہ کہ ملک کا آئندہ نظام حکومت پارلیمانی ہوگا اور مرکزی پارلیمنٹ کے دونوں ایوان صدر کا انتخاب کریں گے۔ یہ بھی طے پا گیا ان کے دور میں۔ انہی کے دور میں ایک اور اہم واقعہ یہ ہوا کہ تحریک ختم نبوت کا آغاز ہوا، یعنی قادیانیوں نے جو تحریک چلائی ہوئی تھی اپنے عقیدے کی اور اس کا بڑے زور و شور سے پرچار کر رہے تھے، تو اس کے خلاف ایک
تحریک شروع ہوئی جس تحریک ختم نبوت کا نام دیا گیا. اس میں مولانا سید ابوالعلا مودودی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا, اور جب بات تشدد تک پہنچ گئی اور تو پھر نتیجے میں مارچ 1953 میں لاہور میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا. اور ہم جانتے ہیں کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت لیڈ کر رہے تھے اس کو تحریک ختم نبوت کو, تو آخر کار ان کو پھانسی کی سزا سنائی گئی, مقدمہ چلا, پھانسی کی سزا سنائی گئی, لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا. آخر میں وہ سزا ختم ہو گئی, کینسل ہو گئی اور آپ کو رہا کر دیا گیا. تو اس طرح مولانا مودودی نے بھی اس دور میں بڑا اہم رول ادا کیا. اسی زمانے میں مشرقی پاکستان میں بنگال کو سرکاری زبان بنانے کے لیے بھی تحریک شروع ہوئی. یعنی ہم جانتے ہیں کہ قائد اعظم نے تو کہہ دیا تھا کہ ایک ہی زبان ہوگی دونوں صوبوں کی, وہ ہوگی اردو, کیونکہ دونوں جگہ سمجھی جب بولی جاتی ہے. لیکن بنگال میں تحریک شروع ہوئی کہ بنگال کو بھی سرکاری زبان بنایا جائے. خارجہ پالیسی میں آپ کا جھکاؤ مغربی ممالک کی طرف تھا. 17 اپریل 1953 کو گورنر جنرل غلام محمد نے آپ کو برطرف کر دیا. اور امریکہ میں پاکستان کے جو سفیر تھے اس وقت کے محمد علی بوگرا, ان کو نیا وزیر اعظم مقرر کر دیا. اس طرح پھر آپ کی وزارت عظمیٰ کا خاتمہ ہو گیا. لیکن یہ بہرحال طے ہے کہ وہ ایک انتہائی مخلص رہنما تھے پاکستان کے, اور انہوں نے پاکستان کے قیام میں نہ صرف بلکہ پاکستان بننے کے بعد جو مشکلات تھیں ان کو سنبھالنے میں, ان حالات میں قوم کو کی رہنمائی بھرپور طریقے سے انہوں نے کی. اور خاص طور سے ہم نے جیسے پڑھا, 2 بڑے عظیم دھچکے تھے جو قوم کو برداشت کرنے پڑے. ایک تو قائد اعظم کی موت تھی, جس کے بعد گورنر جنرل شپ کی ذمہ داری آپ نے اٹھا لی اور بڑے احسن طریقے سے نبھائی. پھر 51 میں لیاقت علی خان شہید ہوئے, تو پھر وزارت عظمیٰ کی ذمہ داری آپ کے اوپر آ کے پڑ گئی اور آپ نے اس کو بھی بخوبی ادا کیا. تو یہ تھے مختصر حالات جو اس عظیم لیڈر کے دور میں پیش آئے. اجازت دیجیے, جزاک اللہ.